السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر ایٹم بم لے جانے والے شاہین میزائل کا تجربہ کیا تو وہ پاکستان پر پابندیاں لگا دے گا، لیکن پاکستان نے ان امریکی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ شاہین ایٹمی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں ہلچل مچ گئی۔ پاکستان کا یہ میزائل اسرائیل اور امریکہ اور اس کے فوجی اڈوں کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائلوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مکمل تیاری کر لی تھی۔ پاکستان کو اسی کی اطلاع مل گئی۔ پاکستان نے دشمنوں کو پیغام پہنچا دیا کہ اگر انہوں نے ایسا کرنے کا سوچا بھی تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا، تو اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے ایران کو شاہین 3 میزائل بھیجنے کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ ایران اسرائیل کو نشانہ بنائے۔ پاکستان نے اس رپورٹ کو من گھڑت اور پروپیگنڈا قرار دیا۔ اسرائیل پاکستان سے اتنا ڈرتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو صرف دھمکی دے دے تو اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری روک دے گا۔ اسرائیل پاکستان سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ اسرائیل پر پاکستان کا بہت خوف ہے، خاص کر پاکستان ایئر فورس کے پائلٹوں کا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی پائلٹ سیف الاعظم کا اعزاز آج تک قائم ہے۔ سیف الاعظم واحد ہوا باز ہے جنہوں نے عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کے 3 جنگی طیارے وہ مار گرائے۔ اس سے پہلے وہ 1965 کی جنگ میں بھارت کے جنگی طیارے بھی گرا چکے ہیں۔ اسی طرح 1973 میں عرب اسرائیل جنگ جاری تھی۔ کچھ پاکستانی پائلٹس نے رضاکارانہ طور پر اسرائیل کے خلاف لڑنے کی پیشکش کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شام کے صدر حافظ الاسد سے بات کر کے پاکستانی پائلٹوں کو شام اور مصر بھجوا دیا۔ پاکستانی پائلٹوں نے جاتے ہی اپنی دھاک بٹھا لی۔ 26 اپریل 1974 کو پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ستار علوی نے شامی فضائیہ کا مک لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے ایک اسرائیلی لڑاکا طیارے کو مار گرایا، جبکہ پائلٹ مارا گیا، جس کی دنیا میں دھوم مچ گئی۔ پاکستانی پائلٹوں کی بہادری پر شام، اردن اور عراق نے انہیں اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ اسی طرح پاکستان نے اسرائیل کے خلاف بہت سے مشکل موقعوں پر اپنے عرب دوستوں کی مدد کی۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل 2750 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنے خونی پنجے گاڑ چکا ہے، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کو شہید کر دیا۔ شام میں اسرائیل بخاری بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے خود کو محفوظ بنا لیا، اب اس کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ سعودی عرب پر بھی اسرائیلی یلغار کا خطرہ موجود ہے۔ ممکن ہے سعودی عرب نے پاکستان سے مدد اور فوج بھیجنے کا کہا ہو۔ کئی سال پہلے یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان سے میزائل اور ایٹمی ہتھیار مانگے ہیں، جو بین الاقوامی پابندیوں کے خدشے کے باعث پاکستان نے سعودی عرب کو نہیں دیے۔ اس وقت سعودی عرب پر بھی خطرے کے بادل منڈرا رہے تھے اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ اسرائیل اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر نے انکشاف کر چکے ہیں کہ پاکستان کے میزائل سے امریکہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیاروں سے بھی لیس کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی اقدامات اور تجربات کو دھمکی کے سوا کچھ اور سمجھنا مشکل ہے۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کے لیے خطرے کا باعث ہے، یہ امریکہ کا موقف ہے۔ 2019 میں انڈین نیوز چینل نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان نے
اپنے ایٹمی میزائل شاہین 3 موو کر دیا ہے، یعنی کسی ملک پر میزائل مارنے کی تیاریاں۔ اس خبر سے پوری دنیا لرز اٹھی۔ سفارتکار 27 اور 28 اگست کے درمیانی شب تمام رات جاگتے رہے تاکہ ایٹمی جنگ کو رکوا سکے۔ پوری دنیا میں خوف تھا۔ اسی صبح امریکہ سے اسرائیل کو ایئر 3 تھرڈ میزائل شفٹ کر دیے گئے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی خوف زدہ تھا کہ اسے ڈر تھا کہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا، پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستان کہاں تک جا سکتا ہے۔ اصل میں جو اسٹریٹجک سوچ ہوتی ہے اس کے بہت سے لیول ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوگا تو پھر پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ دشمن کے خلاف کارروائی کرے۔ بھارت کی طرح اسرائیل بھی ہمارا بڑا دشمن ہے۔ بھارت کو جدید فوجی آلات ٹیکنالوجی کی فراہمی ہمارے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل بھارت کی عملی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت، اسرائیل اور امریکہ متحد ہے۔ امریکہ بظاہر خود کو پاکستان کا دوست ملک کہتا ہے، لیکن عملاً وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ بھارت اور اسرائیل کی مدد کو بھی تیار ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک ترکیہ، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے ممالک کے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ جب سعودی عرب کی جانب سے بھی ممکنہ طور پہ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی خبریں آنا شروع ہوئی تو پاکستان میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی کہ ہماری براہ راست اسرائیل سے تو کوئی دشمنی نہیں، اس لیے ہمیں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا لینا چاہیے۔ بہرحال عوامی مخالفت کے باعث کسی حکومت نے اس طرف قدم نہیں بڑھایا اور یہ سرکاری موقف سامنے آیا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جہاں تک پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیوں کا تعلق ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا پاکستان پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ پاکستان کا میزائل پروگرام اور تجربات جاری رہیں گے۔ اس کے لیے بھی ہمیں نہ امریکہ کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی امریکی ٹیکنالوجی کی۔ بائیڈن انتظامیہ اپنے 4 سالہ دور میں پاکستان پر 6 بار پابندیاں عائد کر چکی ہے۔ پاکستان پر تو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں لیکن بھارت کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ جب سے پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا ہے، امریکہ پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو بند کرنے یا اسے کمزور کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے لیکن ہمیشہ ناکام رہا۔ امریکی پابندیاں امتیازی ہیں۔ امریکہ اس طرح کی پابندیاں بھارت پر نہیں لگاتا جس کا میزائل پروگرام پاکستان سے زیادہ جدید۔ بھارت کے پاس D&D سسٹم ہے جو بیلسٹک میزائل دفاعی نظام ہے۔ پاکستان کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور بھارت متحد ہیں۔ C-PAC منصوبے اور پاکستان چین فوجی تعاون سے ان تینوں ملکوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اور یہ تینوں مل کر کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔